صاحب، راجہ خرم نواز صاحب، محترمہ زارا ودود صاحبہ، سیکٹری ہیلتھ ندیم محبوب صاحب اور چیئرمین سی ڈی اے علی رنداوا صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم سب نے آج یہاں پر اسلام آباد میں جناح میڈیکل سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اور یہ جناح میڈیکل سینٹر میں انتہائی ادب لیکن انتہائی اعتماد سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا طبی سہولتوں کے حوالے سے، علاج معالجے کے حوالے سے پاکستان کا نہیں بلکہ اس خطے میں سب سے شاندار ایک علاج معالجے کا ہسپتال سینٹر ہوگا، جس کی مثال پاکستان میں کوئی نہیں ہوگی پہلے۔ اور یہ منصوبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں اور اس مخلوط حکومت جس میں جناب صدر آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب، علیم خان صاحب اور چودھری صاحب، ہم سب شامل ہیں اس میں۔ یہ مخلوط حکومت کا یہ تحفہ صرف جڑواں شہر کے لیے نہیں ہے، میرا مطلب اسلام آباد یا راولپنڈی کے میرے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ کے پی کے ہمارے بھائیوں کے لیے ہے، یہ آزاد کشمیر کے بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے ہے، یہ گلگت بلتستان کے لیے ہے۔ اور یہ ہسپتال، یہ کہنا وہ مطلب اس کا ظاہر نہیں ہوتا، یہ ہسپتال نہیں ہے خالی، یہاں پر نرسنگ سکولز بنیں گے، یہاں پر میڈیسن سینٹرز بنیں گے، یہاں پر لیبارٹریز بنیں گے، یہاں پر جدید علوم، نوجوان ڈاکٹرز اور ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ یہاں پر آئیں گے، اور دنیا کے بہترین جو علاج ہیں، مشکل ترین جو امراض ہیں، اس کا یہ سینٹر ہے۔ اور اس کے لیے میں نے پچھلے 4.5 مہینے میں، جب سے ہماری حکومت معرض وجود میں آئی ہے، پہلے دن سے ہم نے کام اس کے اوپر شروع کیا، میاں نواز شریف کی ہدایت اور ان کی سپرویژن میں۔ اور اس کے لیے میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب سلطان علانہ صاحب کا، جو پاکستان میں چیئرمین ہیں حبیب بینک کے اور آغا خان فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے، اور جناب پرنس رحیم آغا خان صاحب کا، جو پچھلے دنوں اسلام پاکستان تشریف بھی لائے تھے، پرنس کریم آغا خان صاحب کے صاحبزادے، کہ انہوں نے اس ہسپتال کی جتنی بھی تکنیکی جو معاونت ہے، کنسلٹنسی ہے، وہ بطور تحفہ حکومت پاکستان کو دی ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی اخراجات ہمیں ادا نہیں کرنے پڑے۔ اور امریکہ میں ان کے جو کنسلٹنٹس ہیں، وہاں پر ہماری ان سے میٹنگز ہوئیں، اور جنہوں نے آغا خان ہسپتال بھی بنایا، اور انہوں نے ساری معاونت ہمیں بطور تحفہ دی ہے، میں ان کا، اور ہمیشہ پرنس کریم آغا خان صاحب نے جو پاکستان سے ان کی والہانہ محبت ہے، اور جو اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پچھلے کئی دہائیوں سے انہوں نے پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، ان کو ہم بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی
جو کنسلٹنسی ہے یہ فری آغا خان فاؤنڈیشن نے دی ہے، اور اب یہ زمین جس کا رقبہ 600 کنال ہے، اور ابھی جو 200 کنال اس کے ساتھ جو اٹیچ تھا ایک کمرشل سینٹر، وہ بھی میں نے اس ہسپتال کے نام کروا دیا ہے، تاکہ اس کی جتنی بھی آمدن ہوگی اس ہسپتال کا ٹرسٹ بنے گا اور وہ ٹرسٹ میں پیسے جائیں گے۔ یہ وہی ماڈل ہے جو پنجاب میں اور پاکستان میں میرے قائد وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جس کا اجرا کیا تھا، کہ عام آدمی، غریب آدمی، عام پاکستانی جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، شبانہ روز محنت کرنے کے باوجود، رزق حلال کمانے کے باوجود، اس کے پاس جو محدود اس کی جو آمدن ہے، وہ اپنے بچوں کی تعلیم، عید شبرات کے لیے خرچے، اور اگر کوئی گھر میں کوئی مریض ہو گیا، بہن یا بیٹی یا خود کمانے والا باپ، تو اس کے اخراجات وہ خاندان کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اشرافیہ صاحب حیثیت جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں جائز حلال، وہ پاکستان میں کیا دنیا میں جہاں چاہیں مہنگا ترین علاج کرا سکتے ہیں، مجھ سمیت، چاہے وہ شمالی امریکہ ہے یا جنوبی فرانس ہے یا یورپ ہے یا دوسرے جو اعلیٰ ترین جو ہسپتال ہیں دنیا میں، لیکن عام پاکستانی کہاں جائے گا؟ لہٰذا نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں ہم نے تمام ہسپتالوں میں جو سرکاری ہسپتال تھے عام آدمی کے لیے علاج فری تھا، حتیٰ کہ پھر ہم نے سی ٹی اسکین مشینیں لگائیں ہسپتالوں میں، سرکاری ہسپتالوں میں، وہ ان کے بھی جو اخراجات وہ فری تھے غریب آدمی کے لیے۔ اسی طریقے سے جو ان کے لیبارٹری ٹیسٹ تھے وہ بھی ہم نے اس کے اوپر 10 روپے فیس تھی، پھر میں نے چاہے وہ چکوال یا جہلم یا راول پنڈی جہاں پر بھی یہ لیبس تھیں ان کو ہم نے فری کیا، کیونکہ غریب آدمی کا یہ حق ہے کہ اس کو تعلیم اور علاج بغیر مشکل کے اس کے دہلیز پر پہنچائی جائے۔ پی کے ایل آئی میں جو پی کے ایل آئی جس کو میں ہمیشہ جان ہاپکنس کہتا ہوں، وہ پاکستان نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کا بہترین گردوں کا اور جگر کے علاج کا ہسپتال آج بھی ہے، مگر اس کے اوپر جو آپ یاد کریں، میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، مگر یہ ایک دل خراش واقعہ ہے تاریخ کا کہ کس طرح ایک سو کالڈ منصف نے ایک سازش کر کے پی کے ایل آئی کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ حالانکہ پی کے ایل آئی بننے سے پہلے مریض ہندوستان جاتے تھے جگر کے علاج کے لیے اور دوسرے ممالک میں جاتے تھے، 50 لاکھ روپیہ فی مریض جگر کی پیوند کاری یا اس کے علاج کے لیے خرچ ہوتا تھا، کڈنی کے اپنے گردے کے علاج اور گردے کی پیوند کاری کے لیے۔ یہ پی کے ایل آئی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہزاروں آپریشن ہو چکے ہیں، اور پیمانہ کیا ہے کہ غریب آدمی کو وہاں پر فری علاج ملتا ہے، چاہے وہ پیوند کاری ہے، چاہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، اور جس کے پاس وسائل ہیں وہ وہاں پر اپنے اخراجات ادا کرتا ہے۔ یہی فلسفہ یہاں پر جناح ہسپتال میں انشاءاللہ یہاں پر ہوگا کہ غریب آدمی کا علاج 100% فری ہوگا، ایک دھیلا اس کو خرچنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو صاحب حیثیت ہے اس کو اپنے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے۔ پی کے ایل آئی کے بورڈ کو کس طرح اس زمانے کی حکومت نے تباہ کیا، اس بورڈ میں قابل ترین ڈاکٹرز تھے، بہت ذہین میڈیکل ایکسپرٹس تھے، اس بورڈ کا خاتمہ کیا گیا، اس کو دوبارہ میں نے وہ ٹرسٹ بنایا تھا، ٹرسٹ حکومت پنجاب کے اندر، اس کا خاتمہ کیا گیا، اس کو دوبارہ محکمہ ہیلتھ کے حوالے کیا گیا، اور اس کی تباہی میں اس منصف نام نہاد منصف نے کوئی کمی نہیں کی۔ لیکن آج الحمدللہ دوبارہ حالات بدلے تو وہاں پر اب ہزاروں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، اور وہ یاد کریں کووڈ کے زمانے میں یہی پی کے ایل آئی ایک مرکزی سینٹر بن گیا تھا کووڈ کے زمانے میں، کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ آلات وہاں پر تھے، مشینیں وہاں پر تھیں، اور اس کو کووڈ میں سینٹر میں اس کو بدل دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علاج، معالجے، تعلیم، عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی میں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ آج مجھے بہت خوشی ہے
کہ میں یہاں پر اس جنا میڈیکل سینٹر میں یہاں پر دل کے امراض کا علاج ہوگا، پھیپھڑوں کا، کینسر کا، گردوں کا، اور یہاں پر بہترین سہولتیں یہاں پر مہیا کی جائیں گی. یہاں پر نرسوں کی ایجوکیشن کے لیے نرسنگ اسکول ہوگا اور میڈیسن اسکول ہوگا.